اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے بڑا پیارا شعر کہا ہے، بانگ طبلت نمی کند بیدار، اے کہ تو مردہ یا در خوابی، تو مر گیا ہے یا نیند اتنی گہری آ گئی کہ ڈھول بج رہے ہیں مگر تو جاگتا ہے۔ یہ ڈھول کیا نکارے بج رہے ہیں کہ کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج آتا اور شام کو غروب ہو جاتا، وہ کہہ کر جاتا ہے کہ جس طرح میں آیا تھا چلا گیا، اس لیے تیری عمر کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے۔ یہی شکایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، بہت اچھی سی آنکھیں ہوتی، تندرست ہوتے ہیں، دل جو سینوں میں نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندھے جو نا یہ ان سے دنیا بڑی ہے۔ پڑھے لکھے اللہ کہتا ہے قانون سب سے نہیں، اپنے شعبوں میں بہت دانا ہے، آسمان پر کمندیں ڈال رہے ہیں، مگر زندگی کا جو اصل مقصد ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد قصہ ختم نہیں ہوگا۔ تم ان بحثوں میں پڑے رہتے ہو بیالوجی والے کہ زندگی شروع کیسے ہوئی، کس طرح جرثومہ نکلایا پانی کیچڑ سے۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ اس فضول سوال میں پڑے رہنے کا کیا فائدہ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا، مر کر مٹی ہو جاؤں گا یا کوئی نئی دنیا ہوگی جو پھر ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہاں اس زندگی کا بویا ہوا کاٹوں گا۔ اس لیے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردے مرتے دیکھتے ہو، قبریں بھی تمہارے شہروں کے پاس ہی ہیں، ان کے پاس سے دن رات گزرتے ہو، اور سورج کا آنا اور جانا تمہیں بتا رہا کہ یہ دنیا جو ہے نا ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک صاحب دانش نے بڑی پیاری بات بیان کی نصیحت کے لیے کہ انسان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک گہرا کنواں ہے، اس میں نیچے اژدہا منہ کھولے کھڑا ہے، آدمی کو شہد نظر آ گیا، اس نے کیلا گاڑا، اس کے ساتھ رسا باندھا اور اس رسے کے ساتھ لٹ گیا کہ شہد کھاؤں۔ اب یہ لٹکا ہوا نیچے دیکھ رہا اژدہا ہے، اوپر دیکھ رہا کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، وہ اس رسے کو کتر رہا ہے۔ بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا کہ وہ دونوں کاٹ دیں گے رسہ، نیچے اژدہا ہے۔ یہ دو چوہے جو ہے نا دن رات ہیں، سیاہ اور سفید، ایک چوہا کالا ہے ایک جو ہے نا سفید ہے، آ رہے ہیں ہماری عمر کو کتر رہے ہیں، دن رات عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں غیر محدود زندگی لے کر نہیں آیا کہ یہ ختم نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا لکھ دیا ہے کہ اجل مسمى، اتنے دنوں کے لیے تو آیا ہے، اس لیے آتے ہی سفر واپسی کا شروع ہو چکا ہے۔ جو دن آ رہا قبر قریب ہو رہی ہے، مگر وہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ بانگ طبلت نمی کند بیدار، ڈھول بج رہا ہے، یہ نہیں کہ معمولی ڈھول بج رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، دنیا رو رہی ہے، مگر تو نہیں جاگتا، اے کہ تو مردہ یا در خوابی، مر گیا ہے تو یا سویا ہوا کہ اٹھ نہیں رہا۔ دین جیسے عبرت کا حکم دیتا ہے کہ جو دیکھو چیز اس سے آگے گزر کر کچھ سیکھا کرو، پھر یہ نہیں کہ ایک منظر گزر گیا ہاں جنازہ جا رہا، اس جنازے سے آگے گزر کر اس کو سمجھو نا، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب تو جنازہ اٹھائے تو یہ سمجھ کہ اس کے بعد شاید مجھے ہی اٹھا لیا جائے، میری باری آ جائے۔ دین کیا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے، دنیا کے نیک اور عقلمند لوگ کیا دعائی دیتے ہیں کہ وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اس لیے جو کرنا نا جلدی کر لے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھ دیر رات آ رہا ہے عمر، ہم اپنی بوڑھی ماؤں سے سنا کرتے ہوتے ہیں بندہ آکھے دن گیا عمر گٹیندی جا، یہ کہتا ہے دن ختم ہو گیا، عمر ختم کا ایک دن کم ہو گیا۔ غافر تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے عمر گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی۔ جب ٹن ہوتا ہے نا
تو اعلان ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ تیری عمر میں سے کم ہو گیا۔ قرآن مجید نے جہاں بیان کیا ہے روزوں کا، وہاں ایک جلحداد آنے والا لفظ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہے۔ اب معدودات دونوں معنی دیتا ہے عربی زبان کو، اس کا معنی محدود بھی ہوتے ہیں، مقرر، کہ اس کو آگے پیچھے نہیں تم کر سکتے کہ جب جی چاہے روزے عیسائیوں کی طرح گرمیوں سے ہٹا کر وہ سردیوں میں لے گئے، 30 کی بجائے 40 کر لیے، موسم بدل لیا۔ فرمایا معدودات، یہ دن جو نا مقرر کیے ہوئے ہیں، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جس طرح شریعت کے مطابق چاند آئے ان دنوں میں رکھنا۔ ایک تو معین اور مقرر کے معنی، اور دوسرا قلیل کے معنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا انہوں نے جا کر مصر، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودۃ، گنتی کے چند دن۔ اس لیے جب کہتے ہیں نا تھوڑے، تو مطلب بہت تھوڑے دن ہیں، دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 ہو چکی ہے، آدھا رمضان گزر گیا، اب صرف 14 باقی ہیں یا 15 باقی ہیں۔ ہم نا سفر ختم کر رہے ہیں، راہ روے تشنا رب نہ گھبران اب، یا اب تو بالکل پاس آ رہے ہیں منزل کے، ختم ہوتا جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرماتا کہ یہ مقرر دن ہے اور بہت تھوڑے، کوئی زیادہ بوجھ نہیں تم پر ڈالا، دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے۔ اور آئندہ کا تم نہیں جانتے کہ اگلے سال تم رمضان کو پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے۔ ارد گرد نظر دوڑائے، تمہارے جاننے والے اور پہچانے ہوئے لوگوں میں سے کتنے چلے گئے، تمہارے اپنے عزیز قریب بچھڑ گئے، دوست بچھڑ گئے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ چلے گئے، تم نے بھی چلے جانا۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا میں نے بہت دہرائی، اب بھی دہراتا ہوں کہ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایام، اے اللہ اس رمضان شریف کے روزے میرے آخری روزے نہ کرنا، مجھے پھر موقع دینا۔ فین جلتا ہو، مگر اسی طرح تو نہیں سلسلہ چلتے رہنا، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ میرے آخری روزے ہیں، پھر نہیں رمضان میری زندگی میں آئے گا، فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، پھر مجھے ان میں سے کر دے جن کے گناہ بخشے گئے اور جن پر تو نے رحم کر دیا، ان میں نہ کر جن کو رمضان ملا وہ مگر بد نصیب رہ گئے، ان کی جوڑی میں کچھ نہیں پڑا۔ محروموں میں سے نہ کرنا، مرحومین میں سے کرنا، کتنی بڑی فکر ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اندہ کوئی یقین نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بہت تھوڑے سے دن ہیں، ان کی قدر کرو، تیزی سے گزر جائیں گے۔ آدھا گزر گیا آج، اور جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین فدائے شیوہ رحمت کے در لباس بہار بعذر خواہی رندان بادہ خارا۔ اللہ رب العالمین آپ غنی اور بے نیاز ہوتی، کتنا کریم اور مہربان بندوں کو جہنم ہم دائیں، اس کا کیا بیٹھتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس نے تو ابلیس سے کیا دیا، سارا جان بھی تیرے ساتھ ہو جائے میں سب کو جہنم میں بھر دوں گا، میں کوئی ماں باپ کی طرح ہوں کہ مجھے تکلیف ہوگی، وہ بشر ہے، ان کے جسم کو پریشانی ہوتی، بیچارے تڑپتے، میں چیختا چلا، مجھ پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہوتی، میں عادل ہوں رحیم۔ مگر اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمارے لیے ہیلے ڈھونڈے کہ یہ لوگ کسی طرح بخشے جائیں۔ جانتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے پڑا ہے، ان کے اندر اپنا نفس اور خواہشات ہیں، معاشرے کے دباؤ ہیں، کمزوریاں، کھولے کر انسان و ضعیف، آپ اپنی کتاب میں انسان کمزور پیدا ہوا بیچارہ ہے، اس کے لیے ریٹ بڑھایا کہ برائی کا ارادہ کریں تو کہا لکھو نا، فرشتوں کو کرے ایک ہی لکھو، ایک بدی کا ایک ہی بدلہ دوں گا، مگر نیکی کا بھی ارادہ کیا، کرنے کی نوبت نہیں، لکھ لو، کیا 10 گنا سے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی جس کا چاہے، جیسے روزے کے بارے میں کہا چھوڑو اس کا حساب، یہ نہیں فرشتوں کی سمجھ میں آئے گا، یہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ریٹ بڑھایا کہ اس کی نیکی کی قیمت بڑھا دو، اس بیچارے کا پردہ بھر جائے۔ اور جب حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان میں پڑھتا ہوں تو اللہ کا ارحم الراحمین ہونا سمجھ میں آتا کہ 2 فرشتے جو لکھنے پر لگے ہوئے، قرآن سورہ قاف میں کہتا ہوں تیار بیٹھے رہتے، بات کی یا کوئی کام کیا فوراً لکھ لیا، ایک نیکیاں لکھتا دوسرا برائی۔ جب انسان برائی کرتا اور یہ نوٹ کرنا چاہتا تو یہ فرشتہ اس کو روک دیتا کہ 6 گھنٹے کے لیے رکا رہے، نہ لکھنا، شاید یہ توبہ کر لے، اس کا دفتر سیاہ نہ ہو۔ جب 6 گھنٹے گزر جاتے میری بدنصیب توبہ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا اچھا بھائی لکھ، یہ بدنصیب ہے، کم وقت ہے، نہیں اس نے موقع سنبھالا، اب نوٹ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقہ سے ہماری بخش کے سامان کر رہا۔
آپ ہمارا عذر سننے کے لیے تیسرا حصہ رات رہ جائے تو اترتا ہے کہ کوئی ہے بخش مانگنے والا کہ میں بخش، کائنات کا مالک اس کا لطف و کرم دیکھو کہ گناہ ہم کر رہے ہیں، فکر اس کو ہے کہ ان کو دوزخ سے بچاؤں، اور اس کے لیے اس نے مقرر کیا کہ وضو کرو، اس سے تمہارے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کبیروں سے اگر بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی عید سے بخشی جاتی ہیں، ایک عمرہ ہے، دوسرا عمرہ در صغیروں کا، اور وہ بھی انگنت رہی ہیں، ہمارے سوچے بغیر ہو رہی ہے، آنکھوں سے ہو رہی ہیں، کانوں سے ہو رہی ہیں، منہ سے ہو رہی ہیں، معاف کرتا ہے۔ تو انہی بخشش کے سامانوں میں سے اس مہینہ میں کتنے بخشش کے سامان ہمارے لیے بنا دیے؟ روزہ مقرر کر دیا کہ من صام رمضان ہے ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم، جو روزہ رکھتا ہے دین کو سچا مان کر اور ثواب کی نیت سے، کوئی نہیں کہ میری صحت خراب ہے، ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں بھوکے رہو، ذرا معدے کو تم فرصت دو بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے رکھو، کچھ نہیں ملے گا، صرف یہ کہ اللہ کا حکم۔ اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ ایمان و احتساباً، یہ تو جب رمضان آتا اس وقت سے بندہ کر رہے کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، نہیں، اس وقت جب اٹھو یہ حدیث پاک یاد کرو، سامنے لاؤ کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے گناہ میں پھر مزہ آئے گا۔ جیسے صرف ایک بات سنی تھی اب بھولی ہے نا، عادت کے طور پر کر رہے ہیں، وہ نہیں، اس حکم کے۔ علامہ ابی پر اللہ رحم فرمائے، صحیح مسلم کی شرح میں دیکھتے مزہ ہی آ گیا، وہ کہتا ہے اللہ کے ایک بندے کا طریقہ تھا، جب وضو کا وقت آتا وہ آیت تلاوت کرتا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ویسے نہیں وضو کرتا، پہلے اللہ کا آرڈر پڑھتا کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، یہ پڑھتا اور پھر کہتا نام یا رب، نام یا رب، ہاں میرے رب میں نے حکم سن لیا اور تعمیل کر، مزہ تو پھر آتا۔ صبح سحری کے لیے اٹھے، پڑھے آیت سورہ بقرہ کی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، کھاؤ پیو جب تک فجر نہیں طلوع ہے، یہ عید پڑھ کر کیا کہ میں اس کے تحت کھا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے لیے آیا وہی لفظ فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بھلا تو اپنا کر رہا ہے کہ کچھ کھا لیں گے تو روزہ اچھا گزر جائے گا، زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، مگر درود بھیجتے ہیں کہ شاباش ہے تم پر، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، یہ یاد کر کے سحری کو شروع کرنا کہ حضور فرما رہے ہیں سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ چیزیں میں جو دوہرا رہا ہوں نوٹ کرو کہ اس وقت ذہن میں آنی چاہیے، صرف رواج کے مطابق کرتی ہیں وہ نہیں، حکم یاد کرو کہ حکم میرا رہا میں اس کے تحت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا روزہ جو رکھے گا ایمان کے ساتھ اور اس وقت یاد کر کے کہ اللہ نے اس پر یہ انعام کر کیا، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کہتا میں بخش دوں گا اس کے لیے۔ اسی طرح فرمایا رات کو اگر نفل پڑھو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ دوسرا جنت کا دروازہ کھول گیا، بخشش کا چارہ کہ جو رات کو نفل پڑھ لے گا ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ ہم اس کے بھی گناہ بخش دیں گے۔ اور یہ بات جو آ رہا آخری زمانہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے کہ پہلے دنوں میں نہیں کرتے، زیادہ قیام کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، زیادہ نیکیاں کرتے، جس میں آ رہا لیلۃ القدر کا۔ یہ تیسری بات فرمائی، 3 باتیں فرمائی حضور نے، صوم، روزہ، قیام اور لیلۃ القدر، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو اس لیے کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ جو ان دنوں میں لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اب یہاں بھی کتنی شفقت فرمائی، سارے لوگ ساری رات جاگ سکتے؟ کیسی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے فرض اور فجر آ کر پڑھ لے، میں ساری رات جاگنے کا ثواب لکھوں گا۔ حد ہو گئی اللہ کی کرم نوازی کی اور بندہ پروری کی کہ سویا رہ، صرف اس دن فکر کر کہ جماعتیں جو نہ رہ جائیں، ان دنوں میں کوشش کر عشاء کی نماز کی بعد جماعت پڑھ اور فجر کی ساری لیلۃ القدر کا قیام لکھ لیں، اور جو اس سے آگے بڑھے گا کہ وہ تہجد ہی پڑھ لے یا جو تراویح پڑھتا وہی قیام جو پہلے کرتا، کوئی نیا کرنے کی ضرورت کہ ساری رات جاگنا بے شک سوئے، مگر فکر کرے کہ اگر باقی دنوں میں کوئی سستی ہوئی ہے نا، ان دنوں میں اس چیز کی تلاش نہیں کہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کا اللہ نے کس طرح ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے قرآن کس رات میں اتارا، ہم نے ہی اتارا ہے۔ دیکھیں انا انزلنا، پہلے تو یہ کہا یہ کتاب جو کسی بندے نے گڑھی ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حرف ہے؟
ایک لفظ بھی نہیں ان کا۔ ہم نے، صرف ہم نے اتارا۔ پہلے بھی انا میں، انا کے بعد نا الف جو ہے نا ہم، پھر انزلنا میں بھی نون الف جو ہے ہم نے ہی، صرف ہم نے ہی اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر دیکھیں، پہلے قدر کا معنی عظمت بھی ہے کہ یہ رات اس کے لیے منتخب کی میں نے، میرے کارخانے میں اس سے زیادہ شان والی کوئی رات نہیں، سب راتیں اس کے مقابلے میں جو ہے نا کم درجہ ان کا، یہ سب سے عظیم اور سب سے بلند مرتبہ رات ہے۔ اس رات میں قرآن جیسی کتاب، جس سے اعلیٰ کتاب ہی کوئی نہیں نازل ہوئی، پہلی کتابوں میں بھی اس کی کوئی مثل نہیں، اور اس کے بعد تو سلسلہ کلام کا بند کر دیا کہ اب کیا ضرورت ہے قیامت تک کے لیے قرآن کا۔ اتنی بڑی نعمت میں نے لیلۃ القدر میں اتاری، عظمت والی رات میں اتاری، اور اس کا آگے بیان فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لفظی ترجمہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وما ادراک، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور نادانوں اور بیوقوف ہو، سمجھتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، صرف سن لیا کہ ایک رات ہے، پتہ ہے تمہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ کوئی شخص سے بات کرتا رہے اس سے یہ رات بہتر ہے، برابر نہیں بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا، کہ 1000 گنا بہتر ہے، کروڑوں گنا بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، 1000 مہینے بھی تمہیں نصیب ہے، ان میں عبادت کرو، کون کر سکتا؟ مگر فرمایا اس رات کی بات ہے جو کھڑا ہو گیا کہ اللہ تیرے فرمان کے مطابق ہمیں امید ہے، رکھا تو نے پردہ غیب میں نہیں ظاہر کیا کہ وہ رات کون سی ہے، مگر ہم اس امید میں کھڑے ہیں، ہم شب دری امیدم کہ بوقت صبح گاہی با پیام آشنائے بن کہ نسیم صبح گاہی با پیام آشنائے بن نوازد آشنا۔ ساری رات میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ صبح کے وقت باد نسیم آئے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تو وہ محبوب کا پیغام سجن کو آ کر دے کہ ہاں تیرا یار راضی ہو گیا ہے۔ ہم شب دوری امید، اسی آس میں کھڑا رہا کہ نسیم صبح گائی، صبح کی نسیم آئے، بپیام آشنائے بنوازد آشنارا، یہ سنیا دے دیا اس نے کہ ہاں اگر تو اس شوق میں کھڑا تھا تو وہ کوئی غافل ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کھڑا تھا۔ تو عشاء کی نماز فجر کی ایک درجہ، تہجد اور نوافل دوسرا، اور اس سے آگے کس سے زیادہ جاگ لے۔ اس کے لیے بھی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ساری رات جاگے، انہوں نے کہا نہیں، پہلا ایسا کچھ ہو لے، آرام کر لے، مگر دوسری راتوں کی نسبت کچھ زیادہ جاگے۔ مگر اس کو چھپا لیا اللہ کہ اگر یہ طالب ہیں جنت ڈھونڈتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ بڑا پیارا، جس نے کہا مجھے تعجب ہے کہ جنت ڈھونڈنے والے سوئے پڑے، ڈھونڈتے جنت ہیں کہ ہمیشہ کی بادشاہی ملے، اور جو جی چاہے نعمتیں پھر ہماری مرضی کے، مگر سوئے پڑے، کوشش ذرا بھی نہیں۔ 10 روپے کا فائدہ انہوں نے صبح سے بھاگتا ہے کہ دکان کھولو، فرمایا جنت کے طالب ہیں اور سوئے ہوئے، اور حیرانی ہے ان سے جو دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں اور وہ بے فکر ہیں، وہی ایسا انتظام نہیں کر رہے جس سے دوزخ سے برے کام کر رہے ہیں، جہنم سے بچنا اس عذاب سے چاہتے ہیں، اور نادان اور بیوقوف اتنے کہ وہی بھی نہیں کوئی اس کے بارے میں سوچے۔ تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر اتاری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کہہ دی ہیں، کمزور روایتیں کہ خبر دی گئی کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی اتنے مہینے اس نے جہاد کیا ہے، بات کی، مسلمانوں کا دل جو تھا وہ تنگ پڑا کہ ہم تو اتنا عرصہ نہیں رہ سکے، تو اللہ نے یہ انعام اتار دیا۔ ایسی باتیں کچھ نہیں، یہ بے وزن باتیں ہیں، مجہور روایتیں، کچھ فائدہ نہیں، اور یہ بھی جو ہے نا صرف ہمیں ملی ہے، کوئی نہیں، لیلۃ القدر ہمیشہ سے چلی جاتی، یہ تحقیقی باتیں ہیں، سری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیشہ سے اللہ کے کارخانہ میں ہمیشہ سے آ رہی ہے۔ جو اہم فیصلے نا فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کے یہ اہم باتوں کے فیصلے اس رات میں اللہ کر دیتا، وہ کر کے فرشتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امتوں کی اور فرد کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں، یا بیڑا غرق ہو جائے گا یا اوپر اٹھ جاؤ گے۔ وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ۔ عرب شاعر کہتا تم دلہن کو تیار کر رہے ہو کہ شادی ہو گئی ہے، رخصت کرنا ہے، کوئی سامان اکٹھا کرو، خوبصورت بناتے ہو، تم ادھر اس کو سنوار رہے ہو، حالانکہ لیلۃ القدر میں ان کی روحیں قبض کرنے کا حکم جاری ہو چکا، اس نے کہا ان کے پاس کیا جانا، یہ تو مر جائے گی۔ تو رات جس میں فیصلے ہو جاتے ہیں، فرمایا اتنی عظیم رات ہے۔ تو لیلۃ القدر ایک معنی عظمت والی، بہت شان والی، دوسرا معنی فیصلوں کی رات، قدر، تقدیر، فیصلے کروں، فیصلے ہو جاتے ہیں۔
اور تیسرا شیخ اکبر فرماتے ہیں خود بندوں کی قدر جانچنے کا راز، ہر بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ کس مرتبے کا آدمی، جتنی زیادہ ہے بات خشوع خضوع سے کرے گا اتنی اس کی قدر بڑھ جائے گی، کچھ فیل ہو جائیں گے، کچھ تھوڑے تھوڑے پاس ہوں گے، کچھ بالکل فرسٹ ڈویژن لے جائیں گے۔ بندوں کی اپنی قدر جاننے کا یہ نا کسوٹی ہے کہ تم اپنی کتنی قدر کرانا چاہتے۔ اور یہی بات ہے اور شیخ الاکبر نے دوسری جگہ لکھی کہ جب آدمی کو کوئی موقع ملتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جیب کی طرف ہاتھ رہ جاتا، اب وہ جو نوٹ نکال رہا ہے اس سے اللہ کا اور اس کے بندوں کا کچھ نہیں سوار رہا، اپنی قیمت لگوا رہا ہے کہ رب کے دربار میں میری قیمت کیا ہونی چاہیے۔ اگر 10 کا نوٹ نکالا اللہ لکھ لے کہ میرے نام کی اس نے صرف یہ قدر کی، 100 کا دیا کہا اس نے تو میرے نام پر جو زیادہ سے زیادہ وہ نکال کر لی۔ اس لیے یہ صرف بندوں کو دینے والی بات نہیں، اپنی قدر کہ میری ویلیو خدا کے کیا ہوگی۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر بھی ہے کہ خود بندے اپنی اپنی قدر جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میرا کیا مرتبہ ہونا چاہیے، تو محنت کرے گا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ تو فرمایا جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، صرف نام سن لیا 1000 مہینے سے بہتر ہے، تم اتنی عمر نہیں پا سکتے، اتنی اس سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں صرف عام فرشتے نہیں اترتے جو روز اترتے رہتے ہیں ڈیوٹیاں دینے کے لیے، بلکہ خاص فرشتے اترتے ہیں، اور روح الامین جبریل علیہ السلام ان کا سردار بھی اترتا ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کو انہ القول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ قرآن جیسے بندوں میں سے اس رسول پر اترا ہے جس کا ثانی کوئی نہیں، یہ انسانوں میں سے رسول کریم ہے، اور فرشتوں میں میں نے وہ چنا ہے کہ اعلیٰ کلام ہے، اعلیٰ فرشتہ لے کر جائے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا بہت درجہ ہے، کوئی فرشتہ اس درجے کا نہیں جو جبریل علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں مطاع ثم امین، اور وہاں سارے فرشتوں میں اس کا حکم چلتا، اس جو حکم دیتا ہے کسی کی مجال نہیں اس کی نافرمانی کرے، امانت دار ہے۔ اس لیے اس کا الگ ذکر کیا کہ فرشتے اترتے ہیں، اور خاص طور پر سن لو عام فرشتے نہیں اترے، روح الامین جبریل بھی اترتا ہے، وہ اللہ کا اتنا برگزیدہ فرشتہ اس دن زمین پر آتا ہے، انسانوں کے دوسرے فرشتوں کے ساتھ رات گشت کرتے ہیں کہ کہاں لوگ ذکر کر رہے ہیں، کہاں بات کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے دعا کریں تو اللہ کے حکم سے انہیں کر رہی ہیں، اپنی طرف سے تو کرتے ہی، وہ راضی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی مسلمان آپ کے پاس نہیں مگر اس کی کسی مصیبت یا کسی ضرورت کے لیے آپ اس کی غیر حاضری میں دعا کرتے ہیں، ایک جو نا رسمی طور پر کہا سامنے کر دی، نہیں وہ نہیں موجود، آپ کر رہے ہیں کہ عبدالرؤوف پر اللہ رحم کرے، عبدالرزاق کو شفا دے، وہ خلوص ہے کہ وہ اس وقت بات نہیں سن نہیں رہا، اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے ورا کا مصر، جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی بالکل یہی چیز دی۔ تو نیک لوگ کہتے تھے یار میری دعا تو شاید مانی جائے یا نہ مانی، فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرتا، وہ تو رد ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب دعا کرو کسی دوسرے بھائی کے لیے بھی ساتھ کرو تاکہ فرشتہ ساتھ ہی نا تصدیق کرے۔ تو اللہ کہتا ہے اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتا ہے، من کل امر، سارے وہ کام جن کو سر انجام دینا ہوتا اگلے سال میں وہ نافذ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، محکموں کے حوالے کرتے ہیں کہ سنبھالو ان کا تختہ اٹھنا، ان کو دینا ہے، یہ مریں گے، سارا حوالے کر کے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اب بڑا مغالطہ دور کیا، ہر کوئی پریشان ہے، کہتے ہیں ساری رات وہ نا سہاگا اٹھا کر کھڑا رہا، جب سونا بننے کے وقت آیا تو اس نے کہا سونا نہیں بنتا تو لوہا ہی بن، پھینک دیا لوہا ہی بن گیا۔ ایسی بےہودہ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مومنٹ نہیں، کوئی لمحہ نہیں آتا، ساری رات مغرب سے لے کر فجر تک یہ ساری برکتوں کی رات ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور جیسے جمعہ ہمارے حساب سے ہمارے وقت آتا، دوسرا عرب میں 2 گھنٹے بعد آتا، امریکہ میں اس کے بعد فکر کرنے کی لوڑ نہیں، اس رات کی برکتیں ہیں۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا یار ان علاقوں کا کیا بنے گا، اور علاقوں کی فکر اتنا کیا بنی ہوئی ہے، جیسے کہتے ہیں جمعرات کو روزہ رکھنا، جہاں جہاں جمعرات آتی جائے گی وہاں روزہ رکھتے جائیں گے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے کہ جس جس علاقے میں جغرافیہ کے حساب سے آتی جائے گی، شام سے لے کر وہ صبح تک رحمتوں والی رات، اس میں اگر وہ اس نیت سے دعائیں کریں گے برکت، تو وہ کوئی ایک لمحہ تھا کہ وہ گزر گیا اور بھاگ گئے فرشتے یا اللہ کی رحمت واپس چلی گئی، نہیں، پوری رات جو ہے نا اس علاقے کے لوگوں کے لیے برکتوں والی رات، خیر نازل ہو رہا، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ دینے والا۔
تو یہ دن جو ہے دو چیزیں تو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم نے کیا کرنا, دعا تو کرنی چاہیے اللہم اعنا علی صیام رمضان و قیام و تلاوت القرآن کی. یہ دعا بھی اپنی طرف سے کیا کریں کہ اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی, اس میں نفل پڑھنے کی, اس میں قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دینا, اور خود مدد کرنا. ہم سے تو شاید سستی ہو جائے, تو امداد فرما. تو دو چیزیں تو ہو ہی رہی, مگر یہ لیلۃ القدر کی نا کہ یہ آخری جو ہے نا 10 راتیں, ورنہ شاہ ولی اللہ اور بڑے بڑے نیک لوگ کہتے ہیں کہ یہ پک تو نہیں, کوئی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ صرف رمضان میں. یہ علمی باتیں, کیونکہ بہت سے نیک لوگوں نے دوسرے مہینوں میں دیکھی. جس سال قرآن اترا اس وقت رمضان میں تھی, یہ تو بات ٹھیک ہے, مگر وہ ہمیشہ رمضان میں رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, کبھی شعبان میں دیکھی, کبھی ربیع الاول میں. اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو سارا سال نفل پڑھے گا تہجد کی, اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے. تہجد پڑھا کرو تو میں یقم اللیل اے ہال, یہ سب لیلۃ القدر. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب تھا, اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آج کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ جب لیلۃ القدر گزر جائے گی تو میری جی کو طلاق تو نہیں ہوگی جب تک اگلے سال یہ دن نہ آئے, کیونکہ اسے کیا پتہ کب ہونی ہے لیلۃ القدر. امام صاحب کا یہ مطلب کھانے پینے کے لیے 27 رات جاگتے نا, یہ ڈھونگ ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہے. دوسرے کہتے نہیں رمضان میں ہی آخری عشرے میں, وہ طاق راتوں میں. وہ بھی امام ابن الحمام فرماتے ہیں یار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات فرمائی 21 کو آپ بارش ہو گئی, کسی کو 23 ہو گئی, تو یہ متعین نہیں. اور جو آپ نے کہا نا کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو, یہ اس سال کی بات تھی. اس سال جو خواب دیکھے نا لوگوں نے, وہ سارے آخری طاق راتوں کے تھے. آپ نے بولا تمہاری خوابیں مل گئی. بڑی علمی باتیں ہیں فتح القدیر میں. وہ کہتے ہیں کب حضور نے قیامت تک یہ کیا تھا کسی میں, مگر بہرحال نیت جو ہے وہ بھی کافی ہے. مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. ہم اگر سارا سال نہیں جاگ سکتے تو ان دنوں میں جب کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا پتہ تجھے ہے, مگر کھڑے ہیں منتظر کر, ہم سائل ہیں, مانگتے ہیں, دروازے پر کھڑے ہیں. انشاءاللہ کوئی رات بھی ہوگی ہماری جوڑیاں بھر دے گا, اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں. اب وہاں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میں ابو سعید خدری رضی کی باتیں تو بہت گہری ہیں. اور یہ مولانا انور شاہ نے کہا تمہیں پتہ دیا طاق راتیں کون سی. طاق راتوں کا فیصلہ ابو سعید خدری نے کہا جو تم گنتے ہو یہ نہیں ہے, آخر پر جا کر پتہ لگنا کہ طاق راتیں کون سی ہیں. اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 30, 28, 26, 24, 22 یہ طاق ہوں گی. ادھر سے طاق شروع ہوئی ہے, 30 ایک ہوئی ہے. اگر ہے 29 کا تو ادھر سے چلی جائے 21, 23, 25. تو کہتے ہیں بالکل حق. انور شاہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ صحابی سے زیادہ ہی کہ یار کون جانتا, انہوں نے کھول کر صاحب سمجھا دیے کہ تم یہ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ طاق کیا, یہ آخر سے پتہ چلنا. ابن حزم نے بھی اس کو بڑی تفصیل سے لکھا. تو اس لیے 10 راتیں بھی کوئی بات نہیں, تہجد نہیں پڑھنی ہے, نفل پڑھنا, مگر اس شوق سے پھر پڑھیں کہ یا اللہ جو ہے نا لیلۃ القدر کا ثواب ہم ان راتوں میں وہ ڈھونڈتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر وہ ملے گا, اللہ اجر دے گا. اور اس کے ہاں کوئی کمی نہیں, وہ نیت دیکھتا بندے کی, اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے. باقی ایک نیک بندے نے جو بات کی وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, بہت پیاری بات ہے کہ اگر قدر کریں اے خواجہ چنگی پرسی, سبحان اللہ کیسی بات شاعر کو سوجی, اے خواجہ چنگی پرسی شب قدر نشانی. او میرے آقا جناب تم شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھتے رہتے ہو, ہر شب قدر است اگر قدر بدانی, تیری ہر رات جو گزر رہی ہے وہ شب قدر ہی ہے, بشرط ہے کہ تو اس کی قدر جانے. بے وقوفا تجھے قدر ہوتی تو جو رات گزری ہے شب قدر نہیں, قدر والی رات نہیں, قدر عزت والی ہے. ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی جو ہے قدر والی ہے, مگر یہ عقل مندوں کے لیے جاہل یوں ہی ہے نا عمر گزارتے رہتے ہیں. اور جیسے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ آخرت میں ایک حکایت لکھی سمجھانے کے لیے. ایک کسان تھا, ہل چلا رہا, ہل کے آگے نا موتی نکلا ہے, ہیرے جواہرات. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہیرا کیا ہوتا. اس نے سمجھ لیا یہ کوئی پتھر ہے, گلیل کے اندر نا وہ چلاتا رہا, کوے اور طوطے اڑاتا رہا, باجرے کے پھینکتا رہا. ایک دو بچے تھے لے ہاتھ پر رکھے ہوئے, ایک دن وہ بازار میں ڈال رہا, وہاں جوہری بیٹھا ہوا تھا جیولر. اس نے دیکھا تو اس نے بلایا, اس نے کہا یار یہ ساری دکان اٹھا لے اور یہ مجھے نا ہیرے دے دے. جب یہ سنا تو گر کر مر گئے. اس نے کہا ہیرے چاہیے, اتنی قیمت چاہیے. تو یہ سانس جو میں آپ گزار رہے ہیں, رات گزر گئی, دن گزر گئے, یہ ہیرے ہیں نا جو ہم لٹا رہے ہیں. نہیں سمجھتے کہ جب قدر کا وقت آیا اللہ نے ان کی قدر کی, اس کی قیمت میں اب پتہ تو اس وقت چلے گا کہ ایک سانس میں اگر تم نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں کہ 100 سال گھوڑے کا سوار اس کے نیچے چلتا رہے, سایہ ختم نہیں ہوتا.
ایک سبحان اللہ کی قدر ایسی ہے اگر اس نے حمد کر کے. تو اس لیے شب قدر کے بارے میں کہا تو نشانیاں پوچھتا، ہر رات تیری شب قدر ہے بشرطے کہ تو قدر جانے، اور بے قدری کرے تو خود لیلۃ القدر بھی گزری جائے گی. اللہ توفیق دے، اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ بس اگر ہم نہیں جانتے نیتیں ہماری جان اللہ تیری توفیق سے ہی ہیں کہ ہم مسکینوں کو عطا کر دینا، دے دینا. رات اس امید سے کھڑے ہیں کہ تو فضل و کرم فرما دے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو واسع الفضل ہے، بہت تیری مغفرت ہے. اور نیک لوگوں نے یہ بھی لکھا مشکات میں مظاہر حق بھی، جب کھجور کھانے لگو نا اس طرح، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا بھی پہلے بھی روزہ دار کی دعائیں قبول ہی، حدیث میں ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی صبح سے شام تک، مگر افطار کے وقت تو اس وقت یہ کہو بسم اللہ اور فوراً منہ میں ڈالو یا واسع المغفرت. ایک ساتھ ہے وہ جس کی بخشش بہت بڑی ہے، میرے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمندر ہے، یہ تو ہے کہ معمولی سا کپڑا. یا واسع المغفرت بخش دے مجھے. تو بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ اس طرح دھو دے گا، مگر یہ ساری چیزیں اندر سے تعلق کرے گی سمجھ کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اللہ خیر سے رکھے، باقی دن بھی صحت اور عافیت سے گزر جائیں. قبول فرمائے، قبول فرمائے. حکیم صاحب فرمائے نا وقت پر ہوگا. چغتائی صاحب کہہ رہا ہے پہلے آ رہا ہے، عید کے بعد کرنا ہے یا وہی کرنا ہے؟ نہیں ایسی نہیں بات، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے اس وقت اس دن نہیں نہ ہونا وہ دعویٰ، اسپیشل اس لیے آنا ہے. کوئی بات نہیں، آ جائے کیا آ جائے. ایک دن پہلے کچھ عید کی تیاری ہو جائے گی، صدقہ فطر ہو جائے، ساری باتیں کوئی بات نہیں. اللہ خیر ہے نا ماسٹر انہوں نے کپڑے دیتے تھے جعفر دیتے ہیں. انہوں کو پوچھو نا جو سیکھتے جائیں پیسے دیتے ہوئے. ہاں نہیں ایک ہی ہے یہ تہجد ہی ہے، جس پہلے وقت پڑھ لی جائے تو تراویح ہے، پچھلے وقت پڑھ رہا ہے تہجد. نماز ایک ہی ہے. ویسے اگر کوئی اٹھا پڑھتا رہا نفل تو کوئی منع نہیں، مگر تہجد ادا ہو چکی ہے. یہ نہیں یہ زیادہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ویسے کہنا ٹھیک ہے کہ مل کر کھڑے ہو. ہر مسلک میں کوئی حنفی مذہب یا کسی مذہب میں اس کے خلاف نہیں ہے کہ کندھے ملنے چاہیے، مگر لوگ یہ ضد کرتے ہیں نہیں ملانے، یہ بھی بری بات. باقی یہ جو ہے نا نماز نہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اٹھے نا فتاوی آن لائن پر بھی پہنچنا. اب حکیم صاحب فتاوی آن لائن بھی ہونا نا، وہاں جانا. چھوٹا سا سوال مولانا جی کہ 1000 سال تو مراد کی ہے کہ شاہ عبد العزیز نے کہا 1000 سال تو مراد حضور نے خواب آیا تھی کہ بڑی بھیا کے لوگ قدریں کرنا چاہتے ہیں. وہی میں نے کہا نا کہ وہ باتیں نہیں تھیں. آپ بعد میں آئے میں نے بیان کر دیا کہ جن میں نا کہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلیوں میں تھا وہ جہاد کرتا رہا، اس طرح کرتا رہا تو مسلمانوں کو غم ہوا پھر تو یہ لیلۃ القدر. یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. 4 روایتیں تو موطا کی ایسی ہیں نا جن کے بارے میں ابن عبد البر سارے علماء ہار گئے کہ یہ صرف انہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے، بتا نہیں سکے، نہ کہیں سے ملی ہے کہ کہاں ہے یہ بات. چلو دعا کر لیں اور چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہم اعنا علی صیامہ وقیامہ وتلاوۃ القرآن فیہ، اللہم سلمہ لنا وسلمنا فیہ وتسلمہ منا فی یسر منک وعافیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین،
وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.